بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رحم کر میرے مولا تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں، رحم کر میرے مولا تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں، اس محمد کے واسطے جسے صلی علی کہتے ہیں۔ رحم کر میرے مولا تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں، اس محمد کے واسطے جسے صلی علی کہتے ہیں۔ محمد کی نسبت کا اگر ایک سہارا نہ ہوتا، محمد کی نسبت کا اگر ایک سہارا نہ ہوتا، ہم بے کسوں کا کہیں بھی گزارا نہ ہوتا۔ پیاسے پھرو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پیاسے پھرو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے سات سمندر نچوڑ کر۔ کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو۔ ملیں گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، ملیں گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو۔ زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا یہ ہمارا عظیم و شان پروگرام جو کہ ختم نبوت کے مقدس عنوان سے معنون ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا میرے محبوب کی عظمت، صورت، سیرت، ختم نبوت کی باتیں سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دو چار نیانے سارے انہوں ذلیل کیتی پہ نے، اتنا زبردست اٹھاؤ یار، ان کو بھیجو، پیچھے بھیج دو، وہ جو لیٹے ہیں ان کو اٹھاؤ، انہوں نے اٹھاؤ جڑے آؤ بیٹھے ہیں، پورا پروگرام خراب ہے۔ میرے بھائیو توجہ ہے آپ حضرات کی، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقے میں دین کی نسبت سے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔
اور میرا اللہ گواہ ہے، بھائی فرمان صاحب نے جب مجھے بتایا کہ ہمارے بھائی شوکت صاحب نے مرزائیت پہ لعنت ڈال کے میرے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، ظہور صاحب نے، تو میں اس وقت سے دل میں یہ تمنا تھی کہ میں آپ کے ہاں آؤں اور اس بندے کو دیکھوں کہ جس نے الحمدللہ قادیانی پہ لعنت ڈال کے میرے محبوب کے جوتوں کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے۔ میں تو سوچ کے آیا تھا کہ آپ بڑے جذبے والے لوگ ہوں گے، بڑے بیدار لوگ ہوں گے، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے بندہ کسی مجبوری سے بیٹھا ہو نا، نہ سبحان اللہ، نہ ماشاء اللہ، نہ الحمدللہ۔ ابھی مولانا امجد شاکر صاحب اتنا پیارا بیان فرما رہے تھے، تو آپ ان کے بیان کی جو حالت کر رہے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ میرنا پتہ نہیں کی بڑھنی ہے، لیکن مجھے امید ہے جو مٹی اتنی زرخیز ہے، انشاءاللہ اس مٹی کے رہنے والے جب نبی کا ذکر سنیں گے تو بیدار ہو جائیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ تھوڑا تھوڑا میرے قریب آ جائیں، میں نہیں آ سکتا وگرنہ میں کرسی اٹھاؤں اور چھاڑ مارا تو آڑے وچ، لیکن آپ آ سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ اللہ آپ کو جزا دے، ماحول بنائیں۔ آ جائیں آ جائیں، ادھر والے ساتھی زیادہ دور بیٹھیں۔ اللہ آپ کو جزا، میرے لیے نہیں، نبی کا ذکر سننے کے لیے۔ بس جو لیٹا اسے لیٹا رہنے دے۔ ایک دفعہ مل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بس آپ نے بیداری کرنی ہے، اور میرے ذمے حضرات نے لگایا ہے کہ ختم نبوت سے مجھ سے پہلے جو خطباء ہیں انہوں نے دلائل دیے، میرے ذمے لگاتے، اللہ کا شکر ہے میں اس پہ دلائل دیتا، آپ کو مسئلہ ختم نبوت سمجھاتا، لیکن پھر میرے اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ جو عنوان حضرات دیں گے، آج میرے ذمے ان حضرات نے عنوان لگایا ہے کہ میں نے آپ کو پیارے محبوب کی سیرت سنانی ہے، اور میں بلا تاخیر و تمہید وقت ضائع کیے اپنی بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ سیرت کے ٹھاٹھے مارتے سمندر سے میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے محبت رسول۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کے حوالے سے میں نے دو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے۔ نمبر ایک، میرے محبوب کی محبت کی اہمیت کیا ہے، نمبر دو، محبت کہتے کسے ہیں۔ یہ دو باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا ہے، تو یاد رکھیے گا، دنیا میں ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ بنیاد پہلے ہوتی ہے، ظاہر بعد میں ہوتا ہے۔ بنیاد کمزور ہو، ظاہر قائم نہیں ہو سکتا۔ بنیاد نہ ہو، ظاہر قائم نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی عمارت بناتے ہیں، عمارت کی ایک چھت ہے، ایک اس کی دیواریں ہیں، ایک اس کی بنیاد ہے۔ پہلے چھت نہیں، پہلے بنیاد ہے، پہلے دیواریں نہیں، پہلے بنیاد ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے گا، میرا اور آپ کا کلمہ، میرا اور آپ کا ایمان، میری اور آپ کی نماز، میرا اور آپ کا روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تلاوت، ذکر و اذکار، یہ جتنے بھی اعمال ہیں، ان تمام اعمال کی بنیاد محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ اگر محبت رسول ہے تو کلمہ بھی قابل قبول ہے، محبت رسول ہے تو ایمان بھی قابل قبول ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر و اذکار، ہر عبادت قابل قبول ہے۔ اور اگر محبت رسول نہیں تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اسی کو قرآن کے بعد میرے محبوب نے یوں
سمجھایا لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور شاعر اس پوری بات کا نقشہ یوں کھینچتا ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں. میں خواجہ یثرب کی حرمت پہ خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نے پہلی بات اہمیت پہ عرض کی ہے، میرے نبی کی محبت کی اہمیت کیا ہے. اب ذرا آگے چلیے، محبت کسے کہتے ہیں. میرا آپ سے وعدہ ہے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. الحمدللہ ہم وہ خطیب نہیں کہ عنوان شروع کچھ کریں اور کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی دائیں اور کبھی بائیں. نہ، میں نے جو عنوان دیا ہے میں جتنی دیر گفتگو کروں گا انشاءاللہ اسی عنوان پہ گفتگو کروں گا. اب ذرا توجہ کیجئے گا، محبت کہتے کسے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں اللہ نے کائنات کی تمام چیزوں کے درمیان ایک مقناطیسیت پیدا کی ہے. یہ مقناطیسیت اگر دو بے جان چیزوں کے درمیان ہونا تو اسے کشش کہتے ہیں، جیسے کشش ثقلا وغیرہ. اور اگر جاندار چیزوں کے درمیان ہو اسے میلان کہتے ہیں. یہی میلان جب بڑھ جاتا ہے تو محبت کی صورت اختیار کر جاتا ہے. میرے بھائیو میلان بڑھتا کیوں ہے؟ میلان کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں وجہ میلان تین چیزیں ہیں. نمبر ایک جمال ہے، نمبر دو کمال ہے، نمبر تین احسان ہے. کیا مطلب؟ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے نا تو تین وجہ سے کرتا ہے. نمبر ایک، یا تو اس کے جمال کو دیکھ کر کرتا ہے، یا اس کے کمال کو دیکھ کر کرتا ہے، یا اس کے احسان کو دیکھ کر کرتا ہے. آؤ دنیا والو، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ کائنات میں میرے نبی کے جمال کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے نبی کے کمال کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے نبی کے احسان کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو پھر مجھے کہنے دینا کہ پوری کائنات میں اگر محبت کے لائق کوئی ہستی ہے تو وہ آمنہ کے لال کی ہستی ہے، وہ آمنہ کے لال کی ہستی ہے. میرے بھائیو اب توجہ کیجئے گا، مجھے صرف 15 منٹ گفتگو کرنے دیجئے. انشاءاللہ جس کے دل میں عشق رسول ہوگا وہ زبان ضرور بولے گی. کیوں؟ ہمارا عقیدہ نظریہ ہے، ہر سنی مسلمان کا عقیدہ ہے جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نے کہا وجہ میلان تین چیزیں ہیں. اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو تین وجوہات سے کرتا ہے. نمبر ایک جمال ہے. ذرا میں اپنے نبی کے جمال پہ بات کا آغاز کرنے لگا ہوں. میرے نبی کا حسن و جمال دیکھنا، جو بندہ کہتا مولوی صاحب میں بڑی گہرائی میں اتر کے نبی کی عظمت سنتا ہوں، میں اسے دعوت فکر دیتا ہوں. ذرا اس طالب علم کی بات پہ غور کرنا، میرے تخیل پہ غور کرنا. دو حدیث مبارکہ، ایک آیت مبارکہ، اور میں نبی کے جمال کی بات کرنے چلا ہوں. میرے بھائیو دیکھنا، ذرا میرا تصور دیکھنا، میرا تخیل دیکھنا. حدیث پاک ہے ان اللہ جمیل و یحب الجمال. کیا مطلب؟ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں. دوسری حدیث مبارکہ انا حبیب اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اللہ کا حبیب کہا جاتا ہے. اللہ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں. اب درمیان میں قرآن کھولیے نا، قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ میں نے کائنات کا ہر انسان خوبصورت بنایا ہے. تو پھر مجھے کہنے دینا جس رب نے مجھے بھی خوبصورت بنایا تجھے بھی خوبصورت بنایا، ذرا بتانا اس نے جب اپنا حبیب بنایا ہوگا تو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا. جسے سمجھ آیا وہ کہے سبحان اللہ. میں نے کہا بھائیو پورے جوش اور جذبے کے ساتھ، یہ پروگرام عام پروگرام نہیں ہے، ایک مشن کے تحت پروگرام ہے، ایک کاز کے تحت پروگرام ہے. اس لیے پروگرام کی نوعیت کو سمجھو اور اتنے جوش جذبے سے بولو تاکہ ان تک پیغام جائے. آدھی رات ہو گئی تو کیا بات ہے، تم رات کی نیند کی بات کرتے ہو، ہم تو مصطفیٰ پہ جان بھی قربان کر دیں گے، اولاد بھی قربان کر دیں گے.
اس لیے تھکنے والی کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا ذرا سوچنا، اس رب نے جس نے تجھے اور مجھے بھی خوبصورت بنایا ہے، اس نے جب اپنے حبیب کو بنایا ہوگا تو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ کہتا مولوی صاحب بتانا کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ میں نے کہا میں تجھے کیا بتاؤں، چل تجھے صحابہ کے دروازے پہ لے چلتا ہو۔ یہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ جنہیں حافظ الحدیث کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی کی سب سے زیادہ احادیث یاد کرنے والے۔ جب احادیث زیادہ یاد کی ہیں تو نبی کی مجلس بھی تو زیادہ اختیار کی ہے، جب مجلس زیادہ اختیار کی ہے تو نبی کا دیدار بھی تو زیادہ کیا ہے نا۔ ابو ہریرہ بتانا اللہ نے اپنے نبی کو کیسا بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، اور دنیا والو ہم نے اپنے محبوب سے بڑھ کے کائنات میں کسی چیز کو حسین نہیں دیکھا۔ ابو ہریرہ ذرا بات کو آگے بڑھانا، میرے سامعین کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے، یہ نبی کا حسن سننا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر سننا چاہتے ہو سنو دنیا والو، ہم جب حضور کے چہرے پہ نظر ڈالا کرتے تھے کأن الشمس تجری فی وجہہ، تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ آسمانوں کا سورج میرے محبوب کے چہرے میں چلتا نظر آتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا، اب یہ بولیں گے انشاءاللہ، ان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میرے نبی کا حسن و جمال کیا ہے۔ علامہ مناوی آ گئے، علامہ مناوی فرماتے ہیں ہر مسلمان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جن اوصاف کے ساتھ اللہ نے کملی والے کو متصف کیا، ان اوصاف میں سے اللہ نے کوئی وصف کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ ہمارے نبی کا حسن و جمال کیا ہے؟ علامہ قرطبی آ گئے، علامہ قرطبی فرماتے ہیں اللہ نے اس کائنات میں اپنے نبی کا سارا حسن ظاہر نہیں کیا۔ حضرت کیوں نہیں کیا؟ فرمایا کر دیتے تو کوئی آنکھ میرے محبوب کو دیکھ نہ سکتی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ آ گئے، فرمایا سنو دنیا والو، اگر اللہ اپنے نبی کو نبوت کی کوئی دلیل نہ بھی دیتے، معجزہ نہ بھی دیتے، جو چہرہ انور دیا تھا نبوت کی دلیل کے لیے یہ چہرہ ہی کافی تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ جبرائیل امین آ گئے، جبریل تو بتانا۔ جبرائیل امین کہتے ہیں میں مشرق سے مغرب گیا، شمال سے جنوب گیا، آدم تا عیسیٰ میں نے سب نبیوں کا دیدار کیا ہے، میرے محبوب کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ جبریل کہتے ہیں فَلَمْ أَجِدَ رَجُلًا أَفْضَلَ مِن مُحَمَّدٍ، اور دنیا والو میں نے محمد سے بڑھ کے کائنات میں کوئی حسین نہیں دیکھا۔ تو پھر مجھے کہنے دینا یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، جبریل بھی ان کے شہدا ہیں، یہ شان نبوت کیا کہنا۔ میں گل چکی جا رہے ہیں تو تسی سبحان اللہ کٹائی جا رہے ہو، یار ادھا نہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی کا حسن و جمال، اللہ اکبر، ذرا سوچ تو صحیح، جس رب نے تجھے بھی حسین بنایا مجھے بھی حسین بنایا، اس نے جب اپنا حبیب بنایا ہوگا تو کتنا حسین بنایا ہوگا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ میں نے کہا چل میں نے بات کو آگے بھی بڑھانا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ حضرت حسان آ گئے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ حافظ شیرازی آ گئے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن السنا کما کان حقه بعد از خدا۔ بزرگ کوئی قصہ مختصر، اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ شیخ سعدی آ گئے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب آ گئے، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جے شان تو شانہ سب بنیاں۔ سبحان اللہ، ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا، گستاخ اکی کتھے جا لگیاں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، سمٹی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا، مصور نے تصویر انج دی کھچی، محمد بنا رب قلم
قلم توڑ دیتی. نانا اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا. سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت نے قلم اٹھایا اور کمال کر دیا. حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اے رسول امی خاتم المرسلی، توجہ خدا را میری طرف، اے رسول امی خاتم المرسلی، میں ختم نبوت کی بات کر رہا ہوں، اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے، میری طرف توجہ رکھنا. اے رسول امی خاتم المرسلی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. جس کا عقیدہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے گا اے رسول امی خاتم المرسلی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا. میرے نبی کے جمال کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ بولو یار، میرے نبی کے جمال کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ اگر تم سبحان اللہ کہو تو میں بات سنا. میرے نبی کا جمال ملتان اسٹیشن ہے. کون سا اسٹیشن ہے؟ ٹرین رکی ہے، ایک مسافر اس میں سوار ہے جو ختم نبوت کا وکیل ہے. جو کیا ہے؟ آئندہ اگر ان حضرات نے مجھے بلایا اور عنوان عقیدہ ختم نبوت دیا، میں انشاءاللہ دلائل کے انبار بھی لگاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا ہمارے بڑوں نے ختم نبوت کا دفاع کیسے کیا ہے. توجہ رکھنا، توجہ. ٹرین رکی ہے، اس میں ایک ختم نبوت کا وکیل سوار ہے. یاد رکھنا، جو ختم نبوت کا وکیل بن جائے اللہ اس کا دل بھی چمکا دیتے ہیں، اللہ چہرہ بھی چمکا دیتے ہیں. یہ ختم نبوت کا کمال ہے، ختم نبوت کا کمال ہے. اور جو میرے نبی کی ختم نبوت کا دشمن ہو اس کا چہرہ بھی لعنتوں سے بھرا ہے، اس کا دل بھی لعنتوں سے بھرا ہے. کہہ دو تاج و تخت ختم نبوت. ٹرین رکی ہے، اس میں جو آدمی سوار ہے اسے دنیا حضرت اقدس وقت کے امام بخاری حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جو بہاولپور میں ایک عورت کے بلانے پہ ختم نبوت کا مسئلہ، ختم نبوت کے عقیدے کے لیے لڑنے جا رہے تھے، دلائل دینے جا رہے تھے. ٹرین رکی، دوسری ٹرین میں سوار ہونا ہے. ملتان اتر کے بہاولپور کی ٹرین میں سوار، وقت تھوڑا ہے. جیسے ہی بریک لگی آپ نے کھڑکی سے دیکھا ایک سکھ کلی کھڑا تھا. آواز دی کلی. اس نے یوں چہرہ پھیرا نا، حضرت کے چہرے پہ نظر پڑی، وہیں پہ ٹھہر گئی. کہہ دو سبحان اللہ. وہیں پہ ٹھہر گئی، سکتہ طاری ہو گیا. حضرت نے فرمایا جلدی کر، ٹائم تھوڑا ہے، میری کتابیں اٹھا، سامان اٹھا، دوسری ٹرین میں رکھ. وہ سامان بھی اٹھاتا ہے، کتابیں بھی اٹھاتا ہے، نظر حضرت کے چہرے پہ ہے. جب اس نے کتابیں رکھ لی نا، حضرت نے پیسے نکالے، لے تیری مزدوری ہے. کہتا ہے مزدوری یہ نہ دے، اگر مزدوری دینی ہے تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا کے حضور کا غلام بنا دے. حضرت نے جلدی سے کلمہ پڑھا دیا. ٹرین کی وصل ہو گئی، ٹرین چلنے لگی. فرمایا ملتان چلے جانا، مولانا خدا بخش مرحوم رحمت اللہ علیہ حضرت مدنی کے خلفاء میں سے تھے، ان کے پاس چلے جانا، تیری تربیت کر دیں گے. ٹرین چلی گئی، یہ وہیں پہ کھڑا ہے. باقی کلی جو سکھ تھے نا وہ بھی آ گئے، ارد گرد اکٹھے ہو گئے. تجھ پہ مولوی نے جادو کر دیا تھا، تو تو یوں ہو گیا جیسے دیوانہ ہوتا ہے. ان کے چہرے کو دیکھتا رہا. کلمہ کیوں پڑھا؟ اس نے کہا اللہ کرے جو جادو مجھ پہ ہوا ہے نا تم پہ بھی ہو جائے. کیوں کلمہ پڑھا؟ اس نے کہا اگر 1350 سال کے بعد اس نبی کے خاندان کا بندہ اتنا حسین ہے تو وہ نبی کتنا حسین ہوگا. سارے سیانے بندے بیٹھے ہو، کانا نبی ہو سکتا ہے؟ ٹلے ٹلے وہ ڈر دے ہو، کانا نبی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میرے نبی کا حسن و جمال ربیع الاول کا مہینہ، اگر سبحان اللہ ایڈوانس میں کہو تو اسی طرح کا ایک واقعہ اور سنا دوں. میرے نبی کی عمر مبارک 6 سال ہے. اللہ کا شکر ہے ہم تھوک کی دکانیں، اللہ کا شکر ہے نبی کا ذکر شروع ہو ہم تھکنے والے نہیں. آپ نے بھی نہیں تھکنا، انشاءاللہ میں نے بھی نہیں تھکنا، چلیں گے جہاں تک چل ہوگا. یہ نظریاتی پروگرام ہے، نظریاتی پروگرام ہے. وہ اور مولوی ہوں گے جن کی نظریں گھڑی پر اور فیس پر. ہمیں تو رب موقع دے، اللہ کی قسم ہم بغیر کسی شرط کے ایسے پروگراموں میں حاضر ہونے کو تیار ہیں جہاں میرے نبی کی ختم نبوت کی بات
ہو تم نہیں جانتے اللہ کی قسم جو ختم نبوت کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ ایک قدم پہ کتنی عظمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ میرے ان بھائیوں کو اور اللہ کامیابیاں عطا فرمائے اور جرت استقامت عطا فرمائے۔ ختم نبوت کے نعرے لگاتے اس دنیا سے چلے جاؤ، پھر نہ قبر کی فکر کرنا نہ آخرت کی فکر کرنا۔ ہاں، نہ قبر کی فکر کرنا نہ آخرت کی فکر کرنا۔ سنو، میرے محبوب کی عمر مبارک 6 سال ہے۔ کتنے سال ہے؟ ایک دن ننھے حضور چلتے ہوئے آئے اپنے دادا عبد المطلب کے پاس۔ میں قربان جاؤں، دادے اور پوتے کا پیار بھی عجیب ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤں کائنات میں ایسا دادا بھی نہیں ہے، کائنات میں ایسا پوتا بھی نہیں ہے۔ حضور آئے نا، آ کر اپنے دادا کی گود مبارک میں بیٹھ گئے۔ میرے محبوب کے چہرے کی طرف دادا نے یوں لاڈ، جیسے دادے لاڈ کرتے ہیں، لاڈ سے دیکھا نا تو میرے محبوب کی آنکھ میں تکلیف محسوس ہوئی۔ اسی وقت پوچھا علاج کون کر سکتا ہے؟ وہ فلاں راہب جنگل میں رہتا ہے، وہ علاج کر سکتا ہے۔ میرے محبوب کو یوں سینے سے لگایا، دادا لے کے دوڑے جلدی سے راہب کے دروازے پہ گئے، دستک دی۔ راہب چلے میں بیٹھا تھا۔ کہاں بیٹھا تھا؟ اللہ نہ چلے آنا تو بچا لوے، کہہ دو آمین۔ چلے آنا تو مراد تبلیغی جماعت نہیں، اے جڑی اج کل نہ نماز نہ روزہ نہ داڑھی نہ حج نہ عورتوں تو پردہ تے چلے چلے۔ اللہ اکبر، اللہ نہ چلے آنا تو بچا لوے، کہہ دو آمین۔ جادو برحق ہے، اگر کسی کو پریشانی ہو مستند علماء جو ہیں، اچھے لوگ جو ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اے جڑے نہ کلمہ سدھا نہ نماز دا پتہ نہ وضو دے فرضاں دا پتہ تے جی بس 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 میں کہو بس ہی بس ہے۔ اللہ اکبر، وہ چلے چ بیٹھا ہے، او نہ ہلیا۔ جناب عبد المطلب نے پھر دروازے پہ دستک دی۔ تھوڑا سا وقت گزرا نا، بغیر جوتے کے دوڑتا ہوا آیا، دروازہ کھولا، حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر کہنے لگا سردار خیر تو ہے؟ کہا تجھے خیر ہے؟ کہتا سردار کیا بتاؤں، تھوڑی سی تاخیر اور ہو جاتی میں بھی تباہ ہو جاتا، میرا گھر بھی تباہ ہو جاتا۔ کیسے آنا ہوا؟ یہ میرا پوتا ہے عبداللہ کا نور نظر ہے، آنکھ میں تکلیف ہے۔ اس نے یوں نظر اٹھائی، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اس نے یوں دیکھا نا، کہتا سردار تیاری کی مہلت دے، تیاری کا وقت دے۔ فرمایا تیاری کا کیا مطلب؟ آپ بیٹھیے مہمان خانے میں۔ وہ راہب گیا، اس نے غسل کیا، نیا جوڑا پہنا، خوشبو لگائی، اپنی کتاب کو سینے سے لگا کے میرے محبوب کے سامنے دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھ گیا، کتاب کو کھول لیا، کبھی کتاب پڑھتا ہے کبھی مصطفیٰ کا چہرہ پڑھتا ہے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب اس نے تسلی کر لی، کہنے لگا سردار کیسے آنا ہوا؟ تجھے بتایا تو ہے، پوتا ہے، عبداللہ کا نور نظر ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، علاج کے لیے آیا ہو، قربان جاؤں۔ وہ راہب آگے سے کہنے لگا عبد المطلب کیسی باتیں کرتا ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کے صدقے سے اللہ نے پوری کائنات کو شفائیں عطا کی ہے۔ سردار عبد المطلب کہنے لگے تو پہلے عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے، یہ اور عجیب بات کر دی ہے۔ کہا سردار اگر یقین نہیں آتا ان کی ننھی انگلی لیجئے، انہی کا لعاب نکالیے اور ان کی آنکھ مبارک پہ لگا کے دیکھیے، پھر دیکھیے کیا بنتا ہے۔ میں قربان جاؤں، جناب عبد المطلب نے میرے محبوب کی ننھی سی انگلی لی ہے، لعاب مبارک نکالا، لعاب لگنے کی دیر تھی کہ میرے اللہ نے شفائیں عطا کر دی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ میرے نبی کا حسن و جمال ہے، میرے نبی کے حسن و جمال کا کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا جمال کے بعد آنا، ذرا کمال پہ تھوڑی سی حاضری لگواؤں اور میں اپنے عنوان کو آگے بڑھاؤں۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، میرے نبی کا کمال کیا ہے سنیے گا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے، میں طالب علم ہوں اور میں اپنے نبی کا کمال یوں بیان کیا کرتا ہوں کہ جو حضور انور ہیں، دو جہاں کے پیغمبر ہیں، محبوب رب انور ہیں، جو شافی محشر ساقی کوثر خلق عظیم رحمت للعالمین ہیں، جو کائنات میں برتر ہیں، محبوب رب اکبر ہیں، خدا کی قسم تمام انبیاء کے افسر ہیں۔
ذوق بناؤ ذوق. آج میں تمہیں سیرت سناتا ہوں کہ سیرت کہاں کسے جاتا ہے, عظمت کہاں کسے جاتا ہے, میرے نبی کا کمال کیا ہے. میں نے کہا یہ میرے نبی کا کمال ہے جو حسین ہیں, دل نشین ہیں, محجبین ہیں, بہترین ہیں, بالیقین ہیں, جو صاحب جمال ہیں, صاحب کمال ہیں, رحمت سے مالا مال ہیں, فضل ذوالجلال ہیں, جناب آمینہ کے لال ہیں. میرے نبی کا کمال کیا ہے. میں نے کہا سننا, یہ میرے نبی کا کمال ہے. اگر وہ بولیں تو اللہ کا قرآن بنتا ہے, اگر ہاں کریں تو چیز حلال ہوتی ہے, اگر نہ کریں تو چیز حرام ہوتی ہے. یہ میرے نبی کا کمال ہے. نظر اٹھا دیں آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں, نظر جھکا دیں زمین کو وسعتیں ملتی ہیں. یہ میرے نبی کا کمال ہے. براق پہ سوار ہوں تو معراج ہوتا ہے, صدیق کے کندھے پہ آ جائیں تو ہجرت ہوتی ہے. یہ میرے نبی کا کمال ہے. میرا نبی اگر میرے نبی کو پسینہ آئے گلشن مہکنے لگتے ہیں. یہ میرے نبی کا کمال ہے. میرا نبی مسکرا دے تو جنت کو بہاریں مل جاتی ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ, نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ. عظمت صحابہ, عظمت صحابہ, واہ صحابہ, واہ صحابہ, عظمت صحابہ, واہ صحابہ, واہ صحابہ. میرے بھائیو توجہ رکھنا, توجہ. جن کو مزہ آ رہا ہے, ایمان تازہ آ رہا ہے, کہہ دو سبحان اللہ. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا, میرے نبی کا کمال کیا ہے. ابھی تو میں نے بتانا ہے محبت کسے کہتے ہیں, ابھی تو میں وجہ محبت بتا رہا ہوں. میرے بھائیو توجہ رکھنا, میرے نبی کے کمالات کیا ہیں. یہ میرے نبی کا کمال ہے کہ جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. میرے محبوب نے کائنات میں قدم رکھا, اللہ نے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیا. یہ میرے نبی کا کمال ہے. جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف خزاں ہی خزاں ہے. میرے محبوب نے کائنات میں قدم رکھا, اللہ نے خزاں کو بہار میں بدل دیا. یہ میرے نبی کا کمال ہے. اگر اماں کے شکم میں آتے ہیں, اماں رات کو باہر نکلتی ہیں, آسمان کے ستاروں سے آواز آتی ہے, آخری نبی کی اماں تجھے سلام ہو. یہ میرے نبی کے کمالات ہیں. اماں کے شکم میں آتے ہیں, اماں پتھروں پہ قدم رکھتی ہیں, اللہ پتھروں کو بھی نرم کر دیتے ہیں. اگر کنویں پہ پانی لینے کے لیے جاتی ہیں, ڈول کھینچنا نہیں پڑتا, پانی اٹھ کے قدم چوم لیتا ہے. یہ میرے نبی کے کمالات ہیں. چاند کو اشارہ کریں, دو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے. جاتے ہوئے سورج کو اشارہ کریں, اپنی جگہ پہ واپس آتا ہے. بیمار بکری پہ ہاتھ پھیر دیں, دودھ کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں. بیمار اونٹنی پہ سوار ہو جائیں, اللہ تیز رفتار بنا دیتے ہیں. درختوں کو اشارہ کریں, اپنی جڑوں سے نکل کے واپس آتے ہیں. ابو جہل کی مٹھی میں اگر پتھروں کو اشارہ کریں, وہ بھی پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ میرے نبی کے کمالات ہیں. میرے نبی کے قدموں میں ذرہ آئے تو ستارہ بنتا ہے, چھوٹا آئے تو بڑا بنتا ہے, بد تہذیب آئے تو با تہذیب بنتا ہے, بد اخلاق آئے تو با اخلاق بنتا ہے, عرب کے بدو آئے تو زمانے کے امام بنتے ہیں. نا یہ میرے نبی کا کمال ہے. میرے نبی کے قدموں میں کالے رنگ کا بلال آئے, چلتا فرشوں پہ ہے, آواز اللہ کے عرشوں پہ آتی ہے. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا, توجہ میرے بھائیو. تاجدار ختم نبوت مولانا عبدالقدوس قدر صاحب زندہ باد. نعرہ میں لگاتا ہوں, جواب آپ دیجئے. تاج و تخت ختم نبوت. ایویں نہیں یار, ٹھنڈ پینی چاہیے. تاج و تخت ختم نبوت. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا, آپ حضرات کا زیادہ وقت بھی نہ لو. میرے نبی کے جمال کا کوئی مقابلہ کر سکتا, کمال کا کوئی مقابلہ کر سکتا. احسان میرے رب نے موقع دیا, پھر سناؤں گا. آؤ اب محبت کسے کہتے ہیں سنو میرے بھائیو, سنو. محبت دعوے کا نام نہیں ہے, محبت نعرے کا نام. محبت کس چیز کا نام ہے؟ محبت عمل کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ تیرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا بولنا تولنا سونا تجارت کرنا غم خوشی, ایک ایک قدم اپنے نبی کی سنت کے مطابق ہو. لاکھ کافر کھڑے ہوں, ان کے درمیان تو ایک جائے تو ان لاکھوں کی زبان پہ جاری ہو جائے یہ محمد کا غلام آ رہا ہے صلی اللہ. اور اگر تیری میری شکل صورت اٹھنا بیٹھنا بولنا کھانا وہ نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہوا
تو پھر تجھے کوئی پہچانے گا؟ محبت نعرے کا نام نہیں، محبت دعوے کا نام نہیں۔ سننا میرے بھائیوں، میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہاں سے آپ اٹھیں، اپنے دامن میں کوئی بات لے کے جائیں۔ مجنو کو جانتے ہو؟ مجنو تھا، حقیقت میں مجنو تھا۔ اس بیچارے کو پکڑ کے نا بند کر دیا، 2-4 بندے چلے گئے وہ کوڑ، سانو تیرنا بڑا پیار ہے، سانو تیرنا۔ مجنو بڑی شے سی، انہوں نے کہا تسی کرو دعوے۔ انہیں ہوڑی ہوڑی نا 2-4 تھلوں پتھر چک لے، اندروں چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھا لیے۔ وہ جو کہتے تھے نا تیرنا سانو بڑا پیار ہے، انہیں 2-4 نو مارے نا تو چھوٹے چھوٹے کنکر، اس سے کیا ہوتا تھا؟ لیکن وہ ڈر کے بھاگ گئے۔ مجنو کہتا ہے جھوٹے، تمہیں مجھ سے پیار ہوتا نا دعوے نہ کرتے، عمل کر کے دکھاتے۔ کیا کر کے دکھاتے؟ یہ میرے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ڈر کے بھاگ گئے ہو۔ محبت ہوتی تو یہاں کھڑے ہو جاتے، جان چلی جائے لیکن یہاں سے جائیں گے۔ آؤ میرے بھائیو، المحبت حالت لا يعبر عنها مقالت۔ خواجہ یحییٰ معاذ رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت دعوے کا نام نہیں ہے، محبت نعرے کا نام نہیں ہے، محبت عمل کی دنیا کا نام ہے۔ اب ذرا کیفیات کو محسوس کرنا، میں آپ کو جہاں لے جانا چاہتا ہوں، ذرا میرے ساتھ سفر کیجئے گا۔ محبت دعویٰ نہیں چاہتی، محبت نعرہ نہیں چاہتی، محبت تو عمل چاہتی ہے۔ میرے بھائیو، ہجرت کی رات ہے، اب میں 2-4 مثالیں دینے چلا ہوں۔ میرے اللہ نے چاہا آپ بیدار ہو گئے ہیں، اب ذرا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ اکبر، ہجرت کی رات ہے، میرے محبوب کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر کیا کرتے ہیں؟ کبھی دوڑ کر میرے محبوب کے آگے چلے جاتے، کبھی دوڑ کر میرے محبوب کے پیچھے چلے جاتے، کبھی دوڑ کر دائیں چلے جاتے، کبھی دوڑ کر بائیں چلے جاتے ہیں۔ میرے محبوب نے دیکھا، دیکھ کر فرمایا ابو بکر کیا کرتا ہے؟ کبھی دوڑ کر آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اللہ کے نبی، جب میں آپ کے آگے جاتا ہوں تو میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کوئی پیچھے سے میرے محبوب پہ حملہ نہ کر دے۔ میں دوڑ کر پیچھے چلا جاتا ہوں، پیچھے جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کوئی دائیں طرف سے حملہ نہ کر دے۔ میں دائیں چلا جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کوئی بائیں طرف سے حملہ نہ کر دے۔ میں بائیں چلا جاتا ہوں۔ لوگوں، اب میرے محبوب کا جواب سننا، سمجھ آئے تو اظہار بھی کرنا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں ابو بکر، اس کا مطلب تو یہ ہے نا، تو چاہتا یہ ہے کہ حملہ جدھر سے بھی ہو نبوت بچ جائے، صدیق قربان ہو جائے۔ میرے بھائیوں، نعرہ نہیں ہے، نعرہ نہیں لگایا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ عمل ایسا کیا، عمل ایسا کیا کہ میرے محبوب فرماتے ہیں ابو بکر تو چاہتا یہ ہے کہ حملہ جدھر سے بھی ہو نبی بچ جائے، صدیق قربان ہو جائے۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں آقا آپ ہی نے تو درس دیا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کل ایک اللہ والے فرما رہے تھے، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، ان کی وفات ہوئی نا تو خواب میں کسی کو ملے، انہوں نے پوچھا علامہ صاحب کیا بنا؟ علامہ صاحب کہنے لگے شعر تو میں نے لاکھوں کہے لیکن ایک شعر کی وجہ سے بخشش ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ وہ شعر کون سا ہے؟ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انہوں نے شعر لکھا، اگر میں اور آپ اپنے نبی سے وفا کریں گے تو کیا خیال ہے اللہ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، محبت دعویٰ نہیں چاہتی، محبت نعرہ نہیں چاہتی، محبت عمل چاہتی ہے۔ محبت تو ایک ذوق ہے، محبت تو ایک شوق ہے، محبت تو ایک سرور ہے، محبت تو ایک درد ہے۔ اللہ اکبر، محبت تو ایک کڑن ہے۔ محبت کیا ہے میرے بھائیو؟ اللہ اکبر، یہ ایک قافلہ حج کر کے مدینہ منورہ کی طرف چلا ہے۔ خدا را اب میری بات پہ توجہ رکھیے گا، دائیں بائیں دیکھنا، صرف 15-20 منٹ کے لیے چھوڑیے۔ جو کیفیات میں پہنچانا چاہتا ہوں ان کیفیات کو محسوس کیجئے گا۔ اللہ اکبر، یہ قافلہ چلا ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف،
چلتے چلتے جگہ وہ آ گئی، منزل وہ آ گئی جہاں سے نبی کی مسجد کے مینار نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب رات کے اندھیرے بھی چھانے لگے ہیں۔ یہاں قافلے والے کہنے لگے رات ہو رہی ہے، نوکیلے پتھر ہیں، اب چلا نہیں جاتا، رات یہاں گزارتے ہیں، صبح مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ لیکن ایک عاشق کہنے لگا اب برداشت نہیں ہوتا، نبی کی مسجد کے مینار نظر آئے اور ہم رات یہاں پہ گزاریں، اب یہ برداشت نہیں ہوتا، اب رات گزاریں گے تو نبی کے قدموں میں گزاریں گے، نبی کے قدموں میں گزاریں گے۔ اللہ اکبر، قافلہ مجبور ہو گیا، اس عاشق کے سامنے قافلہ مجبور ہو گیا۔ اب قافلے نے چلنے کا فیصلہ کر لیا کہ رات ہی کو چلتے ہیں۔ جب چلنے لگے نا، وہ جو دیوانہ تھا جس کے کہنے پہ چلنے لگے، اس دیوانے نے اپنا جوتا اتار لیا۔ ایمان والو، جب جوتا اتارا نا، سارا قافلہ کہنے لگا اب آپ نے جوتا کیوں اتار لیا؟ کہا تمہیں نہیں پتا اس زمین کو نبی کا مدینہ کہا جاتا ہے، اس زمین کو نبی کا مدینہ کہا جاتا ہے۔ تمہاری مرضی پیچھے والو، تم بولو نہ بولو، لیکن میں سنا رہا ہوں مدینہ ہے۔ کہتا جی مدینہ کیا ہے؟ میں نے کہا سن، مدینہ سرور ہی سرور ہے، مدینہ نور ہی نور ہے، مدینہ قرار ہی قرار ہے، مدینہ بہار ہی بہار ہے، مدینہ انوار ہی انوار ہے۔ اللہ کی قسم مدینہ پیار ہی پیار ہے، مدینہ پیار ہی پیار ہے۔ انہیں میرے ساتھ رہنے دیجئے، انشاءاللہ ہر زبان بولے گی مدینہ کیا ہے۔ میں نے کہا سننا، رحمت ہے مدینے میں، برکت ہے مدینے میں، عظمت ہے مدینے میں، راحت ہے مدینے میں، عزت ہے مدینے میں، شوکت ہے مدینے میں، شان ہے مدینے میں، جان ہے مدینے میں، نور ہے مدینے میں، مقصود ہے مدینے میں، نانا ہے شان مدینے میں، ایمان مدینے میں، سلطان مدینے میں، ایقان مدینے میں، فیضان مدینے میں، وجہ تخلیق کائنات ذات مدینے میں، نانا اللہ کی قسم ہے محبوب رب رحمان بھی مدینے میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اگلی باری تسی پتہ نہیں منو سدنا ہے کہ نہیں سدنا، آج تا توڑی سبحان اللہ پوری کرانا، کہہ دو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ مدینہ کیا ہے؟ سن، میرے آقا کے مدینے کی جڑی تقریر میں کرنی سے وہ کر لئیے، ہن تسی کروانی ہے، کہو انشاءاللہ۔ تسی کہا جاستا آگے تھکے بیٹھے ہیں جی اسی کتوں کروانی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے مدینے کی میں تعدیث بن نعمت کے طور پر فخریہ نہیں کہتا، آپ کو صرف بتانے کے لیے۔ آپ سمجھے شاید مولوی ویلے نے، آج پتہ نہیں کتنی راتیں ہو گئیں، کل رات بھی 2 بجے، پرسوں رات بھی 2 بجے، ہمارے بھی بچے ہیں دن کو وہ بھی نہیں سونے دیتے، ایک ادھروں آندہ جی ابو، ایک ادھروں آندہ جی ابو، ہیں جی وہ ستے پیانو چیک کر کے ہلا کے ویکھ دینے بھی ابو جاگ دینے کے ستے نے۔ ہمارے بھی بچے ہیں، رات 2 بجے جاؤ، صبح اٹھ جاؤ نماز پہ، پھر دن کو پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، 4 5 گھنٹے کا سفر ہے۔ لیکن اللہ کی قسم میں اس وقت یہاں پہ بیٹھا ہوں، مجھے ذرا بھی تھکاوٹ نہیں ہے، ہمیں ذرا بھی تھکاوٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ ذکر مصطفیٰ ہماری روح کی غذا ہے۔ تو آڈی بھی ہے کہ نہیں ہے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، ذرے بھی نرالے ہیں، مٹی بھی نرالی ہے۔ میرے بھائیو سننا، مدینہ کیا ہے اور مدینے کی مٹی کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت امام لاہوری رحمت اللہ علیہ، حضرت عین جوانی میں فالج کا حملہ ہوا، حکیم محمد اجمل رحمت اللہ علیہ نے علاج کیا، علاج کرنے کے بعد باقی اثرات تو چلے گئے، لیکن فالج جاتے جاتے نظر کو کمزور کر گیا، بینائی کو کمزور کر گیا۔ حضرت امام لاہوری کے چشمہ لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ کچھ عرصے کے بعد اچانک حضرت نے چشمہ اتار دیا۔ مرید کہنے لگے، لوگ کہنے لگے، حضرت کیا آپ کی تو نظر کمزور ہے، آپ نے چشمہ کیوں اتار دیا؟
حضرت فرماتے ہیں اب میری نظر ٹھیک ہے, اب مجھے چشمے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت وہ کیسے؟ فرمایا مدینے گیا تھا, مدینے, حضرت مدینے گئے تھے, پھر کیا ہوا؟ کہا وہاں ایک آغا جو میرے یار اور دوست اور بھائی بنے ہوئے تھے. آغا کسے کہتے ہیں؟ یہ حضرت بلال کے خاندان کے لوگ ہیں جو میرے نبی کے روضے کی اندر کی صفائی کرتے ہیں. ہر بندہ اندر نہیں جا سکتا, وہ صرف حضرت بلال کے لوگ ہیں خاندان کے جو اندر جا سکتے ہیں. کہا وہ آغا میرا یار اور دوست تھا. ایک دن وہ نبی کے روضے کے اندر گیا اور اس نے کیا کیا؟ وہ جو ہرے رنگ کی چادریں اندر لگی ہوئی ہیں, ایک چادر کو ہلایا, اس سے تھوڑی سی مٹی نکلی, اس نے اس کو محفوظ کر لیا کہ میرا یار آئے گا, میرا بھائی آئے گا تو اسے ہدیہ دوں گا. جب میں مدینہ گیا نا, اس نے وہ مٹی مجھے دی ہے. میں نے کہا یار تو نے تحفہ تو بڑا قیمتی دیا ہے, اس کا تو ادب بڑا ہے, اس کا تو احترام بڑا ہے, اسے میں رکھوں تو رکھوں کہاں پہ؟ میں سوچتا رہا, بالآخر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ میں اسے اپنے سرما دانی میں ڈال لوں گا جہاں سے روزانہ میں اپنی آنکھوں میں سرما ڈالتا ہوں. کہا میں نے اس مٹی کو اپنے سرما دانی میں ڈال لیا. اب وہ مٹی جو ہے وہ میری آنکھوں میں جانے لگی. میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے مدینے کی مٹی میں بھی شفا کو رکھا ہے, حدیث مبارکہ ہے. کہا ادھر وہ مٹی میری آنکھوں میں جانے لگی, ادھر میری نظر اللہ نے ٹھیک کرنی شروع کر دی ہے. اس لیے تو شاعر کہتا ہے میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے, ذرے بھی نرالے ہیں, مٹی بھی نرالی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ مدینہ کیا ہے؟ مدینہ کیا ہے؟ مدینہ کیا ہے؟ تھک تو نہیں گئے آپ؟ تھکے تو نہیں ہو؟ اچھے اچھے ہاتھ کھڑے کرو جڑے ماشاءاللہ تھک گئے ہو. ہاں جا کے بیٹھو, کہہ دو سبحان اللہ. مدینہ کیا ہے؟ اگر کہو تو مدینے پہ اور سنا دو. مدینہ کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں میں سے مفتی محمد یونس رحمت اللہ علیہ حضرت حج پہ گئے, علماء کا وفد تھا, فرمایا مکہ سے مدینہ آ گئے. ایک دن میری خدمت پہ ڈیوٹی, توجہ رکھیے بھائیو, توجہ رکھیے گا. فرمایا ایک دن میری خدمت پہ ڈیوٹی, میں نے علماء کو کھانا کھلایا, کھانا کھلا کے دسترخوان صاف کیا, کچھ ہڈیاں بچیں ان کو لیا, اور جو جگہ بنی نا ہڈیاں گرانے کی, میں وہاں پہ گیا. میں نے جیسے ہی ہڈیاں گرائیں, مدینے کا ایک بچہ آیا, اس نے ان ہڈیوں کو اٹھایا اور چوسنا شروع کر دیا. کہا میرے پاؤں کے تلے زمین نکل گئی. کیوں؟ میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے. نبی کے شہر کا بچہ ہماری ہڈیاں چوسے. میں نے کہا بیٹا کیوں چوستا ہے؟ اس نے کہا چچا بھوکا ہوں, گھر سے کھانا نہیں ملا, یتیم ہے, کثیر بہن بھائی ہیں, ماں کے پاس اسباب نہیں. کیا کرتے ہو؟ یوں کوئی ہڈیاں گراتے ہے, کوئی ٹکڑے گراتے ہے, کوئی فروٹ کے ٹکڑے گراتے ہے, اٹھا لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. میں نے دسترخوان بچھایا, اس بچے کو بلایا, بٹھایا, کھانا کھلایا. میں نے کہا بیٹا اب جب بھی تجھے بھوک لگے نا, صبح دوپہر شام رات, جتنے دن میں مدینے میں ہوں تو میرے پاس آ, میں تجھے کھانا کھلاؤں گا. دن گزرتے گئے. فرمایا اب ہماری روانگی کے دن آ گئے. سنو ایمان والو, مدینہ, تم مدینے والے کی بات کرتے ہو, ہم مدینے پہ اتنا مرتے ہیں, اندازہ کر لو ہم مدینے والے پہ کتنا مرتے ہوں گے. تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے. ہمارا نظریہ ہے ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے, ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں, ناموس رسول اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں. جینے کا ہمیں کچھ شوق نہیں, مرنے کی ہمیں کچھ فکر نہیں. میرے ساتھ کہہ لینا, جینے کا ہمیں کچھ شوق نہیں, مرنے کی ہمیں کچھ فکر نہیں. وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو حق کی حمایت کرتے ہیں. تمہیں بھول ہے, یہ دھرتی ہماری ہے, ہمیں اس دھرتی کا امن بھی پسند ہے, امن بھی پیارا ہے, وگرنہ تمہیں بھول ہے ہم نبی کے گستاخوں کو اس دھرتی پہ رہنے دیتے. لیکن ہمارے ملک کا قانون ہے, ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے, ہم قانون کے تحت چلتے ہیں. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا ہم اس قانون کے زور پہ نبی کے ہر دشمن کو بھی اور اپنے ملک کے ہر دشمن کو بھی اس ملک سے بھگا دیں گے. کہو انشاءاللہ. کیوں؟ علامہ اقبال نے کہا تھا قادیانی دین کے بھی غدار ہیں, پاکستان کے بھی کیا ہیں. ابھی مولانا بتا رہے تھے نا 14 اگست آئے گا, میں اپنے مدرسے پہ جھنڈا لگاتا ہوں, آپ اپنے گھروں پہ جھنڈے لگاتے ہیں, یہ کیوں نہیں لگاتے؟ کیوں؟
یہ میرے نبی کے بھی دشمن ہیں اور پاکستان کے بھی کیا ہیں؟ توجہ رکھنا، توجہ میرے بھائیو، یہ میرا مستقل عنوان نہیں، وگرنہ میں اسی پہ چلتا جو بات میں سنا رہا ہوں۔ حضرت کہنے لگے بیٹا اب 1-2 دن کے بعد ہماری واپسی ہے، میرا دل کرتا ہے تو میرے ساتھ پاکستان چلے، میرے پاس اچھی رہائش ہے، اچھی گاڑی ہے، خوراک کا انتظام بھی بہترین، میرے پاس بینک بیلنس بھی ہے، تجھے اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کروں گا، کیوں؟ وہ میرے بیٹے ہیں، تو نبی کے شہر کا بیٹا ہے۔ چچا اماں سے پوچھنا پڑے گا، بیٹا پوچھ لے، اماں قسمت کی ماری اجازت نہ دیتی تو کیا دیتی؟ اماں نے اجازت دی ہے۔ میرے بھائیو سننا ذرا، مدینہ کیا ہے؟ وہ بچہ جس دن روانگی تھی اپنا سامان لے کے آ گیا، حضرت نے کہا بیٹا چل نبی کے روضے پہ آخری سلام کرتے ہیں، پھر پتہ نہیں زندگی وفا کرے گی کہ نہیں کرے گی۔ میں اس بچے کو لے کے نبی کے روضے پہ چلا گیا، درود و سلام پڑھا ہے، درود و سلام پڑھ کے جب ہم واپس ہونے لگے نا، چند قدم چلے ہیں، اس بچے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے کہنے لگا چچا ایک بات تو بتا، مجھے جہاں پہ لے جا رہا ہے یہ تو بتا دیا، وہاں رہائش اچھی ہے، وہاں گاڑی اچھی ہے، وہاں بینک بیلنس ہوگا، خوراک لباس اچھا ہوگا، لیکن یہ تو نہیں بتایا وہاں نبی کا گنبد خضرا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کہا میں تڑپ گیا، میری چیخیں نکل گئیں، میں رو پڑا، میں نے کہا بیٹا وہاں دنیا کی ہر نعمت میسر ہو سکتی ہے، لیکن یہ مدینہ، یہ مدینے کو اللہ نے عظمت دی ہے کہ میرے نبی کا گنبد خضرا یہاں ہے، میرے نبی کا آرام فرما یہاں ہے۔ کہا اس بچے نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور دوڑ لگا دی، اور کیا کہتا ہے چچا بھوک بھی برداشت ہے، پیاس بھی برداشت ہے، گرمی بھی برداشت ہے، سردی بھی برداشت ہے، لیکن آقا کے مدینے کی جدائی برداشت نہیں ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دینا خدا کی رحمتوں کا، برکتوں کا جو خزینہ ہے، خدا کی رحمتوں کا، برکتوں کا جو خزینہ ہے، اسی کا نام طیبہ ہے، وہی شہر مدینہ ہے۔ اور میرے بھائیو آخری بات کروں، جہاں وہ گنبد خضرا ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں وہ گنبد خضرا ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں دن رات ملے ہیں مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں حسنین کھلے ہیں مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توجہ رکھنا، توجہ، آخری بات کر رہا ہوں، پوری توجہ رکھنا، جاگ رہے ہو بھاگ رہے ہو، ماشاءاللہ، اونچے اونچے ہاتھ کھڑے کر کہہ دو سبحان اللہ۔ اب میں نے آپ کا ٹیسٹ نہیں لینا، ٹیسٹ میں تم پہلے پھنس چکے ہو، توجہ رکھنا، توجہ، جو پیغام دینے چلا ہوں۔ مدینہ، سبحان اللہ، مدینہ کیا بات ہے مدینے کی۔ آؤ میرے بھائیو، مدراس انڈیا 18 مئی 1937، 18 مئی 16 مئی 1900 سارے کہہ لو 16 مئی 1900 مدراس انڈیا، ایک نوجوان عمر 28 سال، کتنے سال؟ 28 سال عمر ہے، اللہ اکبر، ڈیوٹی سے فارغ ہوا، حضور کا عاشق تھا۔ حضور کا کیا تھا؟ نعرے والا نہیں، دعوے والا نہیں، عمل والا۔ کون سا؟ 28 سال کا خوبصورت کڑیل جوان، اور چہرے پہ سنت رسول، سنت کے مطابق۔ کس کے مطابق؟ کوئی میرا بھائی ناراض نہ ہو، میں آپ میں سے سب سے بڑا گنہگار ہوں، لیکن آپ تک پیغام پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ جو عالم حق بات نہیں کہتا، قیامت والے دن گنگا شیطان بن کے اٹھے گا۔ میں نے کڑی لوڑ ہے کسی چودھری میاں ملک کو ڈر کے حق بات چھپا دما، یہ میرے ورثے میں نہیں ہے، اصل میں میری مجبوری ہے، یہ میرے روحانی ورثے میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا، چہرے پہ داڑھی، سر پہ پگڑی، سبحان اللہ، سر پہ کیا ہے؟ سنت کے مطابق لباس پہنا، ڈیوٹی سے ہٹا، عصر کے بعد کا وقت، یوں کھلی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ پتا تھا باقی دیوانوں کو بھی کہ وہ وہاں بیٹھا ہوگا، ایک ایک کر کے اس کے یار وہیں پہ جمع ہونے شروع ہوئے۔ تاریخ لکھتی ہے اس حسین نوجوان کا سب سے محبوب مشغلہ تھا نبی کی نعت پڑھنا اور نبی کی نعت سننا، نبی کی نعت پڑھنا اور نبی کی نعت شروع ہو گئی۔ ایک ہندو گزرا، وہ بھی سپاہی تھا، اس نے کہا مسلمانوں میں تمہارے نبی کی نعت پڑھ لیتا ہوں، اجازت دو تو سناؤ۔ سناؤ۔ وہ بیٹھ گیا،
نعت شروع کی مسلمان نوجوان آنکھوں میں آنسو اج کل دیاں نعتاں شروع ہون نا تے منڈے اتھے بیٹھے سوچدے نے اے فلانے گانے دی کٹ ہے ہاں اے فلانے گانے دی کی ہے کیا خیال ہے یاد آتا ہے کہ نہیں آتا بس کیا کریں اب ہم بھی مجبور ہیں گل کر دیے کہندے نہیں سڑ دے نے نعت خانہ تو سڑ دے نے میں نے کہا سنو یہ بھی نعت خانی ہے نعت شروع ہوئی آنکھوں میں آنسو ہیں کیفیت طاری ہے ایک اور ہندو گزرا اس ظالم سے برداشت نہ ہوا کہ ہندو نعت پڑھ رہے مسلمان جھوم رہے اس نے اس کو روکا روکے تو ان کے مسلمانوں کے نبی کی نعت کیوں پڑھتا ہے اللہ اکبر مسلمان نوجوانوں نے سمجھایا تو جا اپنے کام سے کام کر تجھے کیا تکلیف پڑھتا وہ ہے سنتے ہم ہیں وہ باز نہ آیا نعوذ باللہ جل گیا اس نے جل کے میرے محبوب کی توہین کی اس نوجوان نے روکا سمجھایا منع کیا وہ باز نہ آیا یہ نوجوان اٹھا اپنے حوالدار کے پاس گیا اس ظالم نے میرے نبی کی توہین کی ہے وہ بھی ہندو تھا اس نے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا یہ آتا ہوا اسے کہہ کر آیا ایک بات ذہن میں رکھنا ہم مسلمان ہیں اس دھرتی پہ یا گستاخ رہتا ہے یا گستاخی سننے والا رہتا ہے دونوں نہیں رہ سکتے جس نے گستاخی کی ہے یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے اتنی بات کہہ کے واپس آ گئے عشاء کی نماز پڑھی ہے عشاء کی نماز کے بعد اپنے رب کے سامنے دامن پھیلا دیا بھائیو محبت دعوے کا نام نہیں ہے محبت نعرے کا نام نہیں ہے محبت عمل کا نام ہے اللہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اللہ مجھے توفیق اور ہمت دینا اپنی گن اٹھائی ہے اسے لوڈ کیا اور چلا اس چرن داس کی طرف جس نے جناب میرے محبوب کی توہین کی تھی وہ پہرے پہ بیٹھا اس کے ہاتھ میں بھی گن ہے اس نے بھی گن کو سیدھا کیا اس سے پہلے وہ سنبھلتا اسے للکارا اور 10 کی 10 گولیاں اس کے سینے میں اتار دی ہیں پھر اس کے اوپر کھڑا ہو کے اس گن کی نوک کے ساتھ اس کے منہ پہ مارنا شروع کیا کہا اس گندی زبان کے ساتھ تو نے میرے نبی کی توہین کی ہے دوڑتا نہیں ہے بھاگتا نہیں ہے اللہ اکبر وہیں پہ کھڑا اور خطرے کی بیل بجاتا ہے ہاں سپاہی جمع ہو گئے کہا خبردار کوئی ہندو کوئی سکھ کوئی عیسائی میرے قریب نہ آئے میں دوڑتا نہیں میں دوڑنے والا نہیں ہوں آؤ مجھے ہتھ کڑی وہ لگائے جو محمد مصطفیٰ کا غلام ہو صلی اللہ ہو ہتھ کڑی لگ گئی بند کر دیا میں مختصر کرتا ہوں عدالت میں مقدمہ چلا 1 سال میں فیصلہ ہوا اور آپ کو سزائے موت دی گئی اللہ اکبر ایک دن وکیل آیا آ کر کہنے لگا غازی میاں محمد شہید سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ غازی تیرے حق میں 18 بندے پیش ہوئے ہیں کتنے بندے پیش ہوئے 3 ڈاکٹر ہیں 18 بندے تیرے حق میں پیش ہوئے ہیں سب نے تیرے حق میں بیان دیا ہے تو نے صبح عدالت میں جا کے صرف اتنی بات کہنی ہے کہ میں نے جوش میں مارا تھا میں نے کس میں مارا تھا سزا ہلکی ہو جائے گی غازی کہنے لگا جا وکیل کم کر میں تو یوں کہوں گا میں نے جوش میں نہیں مارا میں نے پورے ہوش میں مارا ہے نہیں سمجھے تو سبحان اللہ کہتے میں نے جوش میں نہیں مارا میں نے پورے ہوش میں مارا ہے اس نے کہا چل یار انی گل تک کہہ دی نا بھی انہیں بھی گن سدھی کیتی سی میں نے اپنے دفاع میں مارا ہے کہا نہیں وکیل میں یہ نہیں کہوں گا میں سینہ ٹھوک کے کہوں گا میں نے اپنے دفاع میں نہیں میں نے مصطفیٰ کے دفاع میں مارا ہے کیا خیال ہے وہ دفاع ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے سارے نے بولتے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے یا صرف مولویوں کا کام ہے بھائی فرمان کا کام ہے بھائی ظہور کا کام ہے بھائی شوکت کا کام ہے یا ہم سب کا کام ہے بولتے نہیں ہم سب کا ہے یا نہیں ہے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے ہم گلاؤ جڑاؤ گالی گلوچ ہم اس کے قائل نہیں ہیں ہم نہ گالی والے نہ گولی والے ہم دلائل والے ہم کون ہیں دلائل ہم دلائل رکھتے ہیں اور قانون ہمارے ہاتھ میں ہے قانون کیا ہے اللہ نے ہمیں قانون دیا ہمارے اکابرین نے محنت کر کے اسمبلی سے قانون پاس کروایا ہمیں اپنے ملک کا امن بھی خراب کرنا بولتے نہیں اپنے ملک کا امن خراب کرنا نہیں ہم نے قانون کے ساتھ قانونی چارہ جوئی کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنے نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرتے تھے کرتے ہیں قیامت تک کرتے رہیں گے کہو انشاءاللہ شیطان پی کے سارے نے بول شیطان پی کے
کہنا مولوی صاحب یہ ذائقہ بڑا چنگا ہے. میں نے کہا یہ پیے گا تو تیرے ایمان کا ذائقہ نہیں رہے گا. کہتے اس کا معیار بڑا اچھا ہے. میں نے کہا اسے پیے گا تیرے معیار کا ایمان نہیں رہے گا. آؤ میرے بھائیو اس کانفرنس میں آئے ہو, وعدہ کرو انشاءاللہ آج سے بعد کسی قادیانی سے ہماری کوئی یاری, ہون ٹلے ٹلے بول دیو, کوئی یاری کم از کم توڑے سٹاپ تے آواز جانی چاہی دیئے نا, کسی سے یاری, دوستی, رشتہ داری, ہماری غلامی, ہمارا تعلق مصطفیٰ کے قدموں سے ہے. اللہ ہمیں اسی پہ موت دے, کہہ دو آمین. ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں, آؤ ایک وعدہ اور کرو میرے بھائیو. قادیانی میرے نبی کا دل دکھاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ میرے نبی کا دل تڑپاتے ہیں. ہمیں حضور کا دل خوش کرنا چاہیے, تڑپانا چاہیے. میں لمبی بات نہیں کرتا, جو واقعہ میں نے شروع کیا بس میں نے اس کو پورا کرنا ہے. میری بات پہ توجہ رکھنا. میں نے کہا یاد رکھنا نوجوان, میرے دوست, میرے بھائی, میرے پیارے, جب تو یہ سنت رسول اتارتا ہے نا, گندی نالی میں پھینکتا ہے, میرے مصطفیٰ کا دل دکھتا ہے. مجھے بتا میں کیا کروں. قادیانی بھی میرے محبوب کا دل دکھائے. وہ تو پرایا ہے, وہ تو غلام احمد قادیانی کانے کے ماننے والا ہے. وہ دل دکھائے, یہ اتنی بڑی بات نہیں. میں اور آپ تو غلام ہیں. سارا جہان بندے کو مارے, بھائی صرف ہاتھ اٹھا دے, بندہ کہتا مجھے دوسرا فیر مار دیتا مجھے کچھ نہیں محسوس ہوتا. بھائی نے ہاتھ اٹھایا, یہ دکھتا ہے, میرا بھائی ہے. میں اور آپ امتی ہیں, میں اور آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہے کوئی اس پورے مجمع میں ایک نوجوان جو کہے مولوی صاحب آج کے بعد حضور کا دل میں نہیں دکھاؤں گا, میرے چہرے پہ سنت رسول سنت کے مطابق ہوگی؟ کون ہاتھ کھڑا کرتا ہے؟ ماشاءاللہ کرو میرے بھائیو, کرو ہاتھ کھڑے کرو. اللہ آپ کو جزا دے. تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت. اب اگلی بات بھی سنو, پھر اگلی بات بھی سنو. کتنے دل سخت ہو گئے, کتنے دل پتھر ہو گئے یہ سن کے کہ حضور کا دل دکھتا ہے, پھر بھی میں اور آپ تیار نہیں ہوئے. اللہ اکبر. یہ دل ہمیں جنت میں لے کے جائے گا. میرا تو خیال نہیں ہے یہ دل جنت میں لے کے جائے گا. آؤ نہ بھائی نہ, جو اپنی خوشی سے ہاتھ کھڑا کرے, یوں نہ کرو. حضور کی مجلس ہے ختم نبوت کی, ادب کے ساتھ, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. توجہ رکھنا, یہ تو قسمت کی باتیں ہوتی ہیں. اگلی بات سننا میری. کہتا مولوی صاحب تیریاں گلاں سن کے دل کردہ میرا میں داڑھی رکھ لواں. میں نے کہا پھر رکھتا کیوں نہیں؟ کہندا میں لگاں گا کداں دا. اللہ اکبر. یعنی تو داڑھی اتار کے گندی نالی میں پھینک کے سونا لگدا ہے, تے اگر داڑھی رکھ لے تو کداں دا لگاں گا؟ یہ بات یہودی کہتا, عیسائی کہتا, ہندو کہتا, سکھ کہتا, ہم اس کے خلاف احتجاج شروع کر دیتے. یہ باتیں عاشق کہتا ہے. نہ میرے بھائیو, لوٹ آؤ, لوٹ آؤ. ویسے نبی سے پیار کرو جیسے غازی میاں محمد شہید نے کیا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. کہا جج صاحب میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے اپنے دفاع میں مارا ہے, بلکہ میں تو یوں کہوں گا میں نے اپنے محبوب کے دفاع میں مارا ہے. میں قربان جاؤں. توجہ کیجئے گا. اب غازی کو جب بند کر دیا گیا, غازی کے ساتھ 8 آدمی اور تھے, 6 سپاہی, 1 باورچی, 1 ان کا آفیسر تھا. اللہ اکبر. وہ 8 کے 8 کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سزائے موت کے قیدیوں کے ساتھ ہم رہے ہیں. جیسے جیسے سزائے موت کے دن قریب آتے ہیں وہ اس کی جناب والا شکل و صورت تبدیل ہوتی جاتی ہے. وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ اسے گھسیٹ کے پھانسی گھاٹ پہ لے جایا جاتا ہے. لیکن یہ عجیب آدمی ہے, جیسے جیسے اس کی سزا کے دن قریب آ رہے ہیں اس کا چہرہ اور چمکتا جا رہا ہے, اور اسے جج کے سامنے پیش کیا گیا. 2 باتیں میری سننا, اگر یہ سمجھ آئی نا تو چارپائی پہ لیٹ کے جب سوچو گے تو اس وقت بھی لطف آئے گا, مزہ آئے گا. پہلی بات, جج کہنے لگا غازی آخری تمنا کیا ہے؟ آخری بولو, آخری. غازی کہتا ہے جج آخری تمنا یہ ہے حوض کوثر ہو, جام کوثر ہو, پلانے والے حضور ہوں, پینے والا غلام ہو. یہ باتیں انہیں اچھی لگتی ہیں جو عمل کرتے ہیں, جو دعوے اور نعرے لگاتے ہیں انہیں یہ باتیں زیب نہیں دیتی. اللہ اکبر. کہتا ہے جام کوثر ہو, حوض کوثر ہو, پلانے والے حضور ہوں, پینے والا غازی ہو. اللہ اکبر.
آخری دن آ گیا، رات عبادت میں گزارتا ہے، صبح اٹھا، غسل کیا، سفید جوڑا پہنا، پھانسی گھاٹ پہ پہنچ گیا۔ جو بات میں سنانا چاہتا تھا، مدینے کی طرف رخ کر لیتا ہے، مدینے کی طرف رخ کر کے کہتا ہے میں اور آپ داڑھی رکھنے کو تیار نہیں، مدینے کی طرف رخ کر کے کہتا ہے آقا غلام آ رہا ہے، آقا غلام آ رہا ہے۔ سزائے موت دے دی گئی، پھانسی گھاٹ سے اتارا، تاریخ پھر لکھنے پہ مجبور ہو گئی، کہنے لگی دنیا والو سزائے موت کے بعد چہرے اتر جاتے ہیں، شکلیں بدل جاتی ہیں، لیکن یہ عجیب آدمی تھا، ہاں سزا سے پہلے تو پہلے، لیکن سزائے موت کے بعد اس کا چہرہ آگے سے بھی زیادہ روشن ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں نہ ہوتا، ادھر آنکھیں بند ہوئی ہیں، ادھر مصطفیٰ کے قدموں میں آنکھیں کھل گئی ہیں۔ اور میرے بھائیو، ختم نبوت کا دفاع دن رات صبح شام، نمازیں 5 دن میں فرض ہیں، ختم نبوت کا دفاع 24 گھنٹے فرض ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہ العالمین، ہم سب گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، ذلت میں ڈوبے ہوئے۔ اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے رحیم اللہ رحم والا معاملہ فرما، اے کریم اللہ کرم والا معاملہ فرما۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ صرف معاف نہ فرما، رحمت کا قلم پھیر کے نیکیوں میں تبدیل فرما۔ اللہ آئندہ ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مجھ سمیت جتنے بھائی تیرے دربار میں دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، دلوں میں جو جائز حاجات ہیں یا اللہ ان کو پورا فرما۔ اللہ جو بھائی جس وجہ سے پریشان ہے، اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ قرض داروں کو قرضے سے خلاصی عطا فرما۔ اللہ بے اولادوں کو نورینہ اولاد عطا فرما، جن کے پاس ہے اسے نیک فرما بردار بنا۔ اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما۔ اللہ جن کے پاس ہے اس میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ ہمارے جتنے رشتہ دار عزیز و اقارب دوست احباب استاد اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تمام کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پکی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارا یہ آج کا پروگرام جو کہ ختم نبوت کے مقدس عنوان سے معنون ہے، اللہ ہمارے بھائی رانا عرفان صاحب، اللہ اسی طرح فرمان صاحب، اسی طرح یا اللہ پاک بھائی شوکت ہیں، دیگر ہمارے بھائی ظہور صاحب، میں سب کے نام نہیں جانتا، اللہ تو سب کے نام جانتا ہے۔ اللہ اسی طرح ہمارے بھائی قاری محمد طیب صاحب، اللہ دیگر جتنے بھی یہ حضرات ہیں جنہوں نے اہتمام کیا، خرچ کیا، کوشش کی، سننے آئے، سنانے آئے، اللہ نکمے ہیں، کمزور ہیں، لیکن ختم نبوت کے لیے ایک کوشش ہے، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ یہ میرے کتنے نوجوان دنیا دار میرے بھائی، اللہ تیرے نبی کی ختم نبوت کے لیے یا اللہ اتنی رات گئے تک پروگرام میں شامل ہیں، اللہ ان تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ اللہ میرے ان بھائیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت نصیب فرما۔ اللہ صرف دعوے نعرے نہیں، عملی طور پہ ہمیں حضور کا غلام بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ میرے بھائی پورے علاقے کے اندر حضور کی ختم نبوت کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ یہ کیا کام کرتے ہیں، تو نے ان کو چنا ہے، اللہ تو نے ان کو انتخاب کیا ہے، اللہ تو جسے قبول کرتا ہے اس میں قابلیت صلاحیت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ مزید مدد اور نصرت فرما، اللہ مزید مدد اور نصرت فرما۔ اللہ جس کے ساتھ تو ہو جائے اسے پھر کسی ساتھ کی ضرورت نہیں، اور جو تیرے محبوب کی ختم نبوت کے لیے نکلے اللہ اس کے ساتھ آپ کا ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ اللہ مزید میرے ان بھائیوں کو کامیابیاں عطا فرما، آسانیاں عطا فرما۔ اللہ ہم جتنے احباب یہاں پہ بیٹھے ہیں، اللہ تمام کے علم میں، عمر میں، گھر بار میں، صحت میں، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما، صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب فرما، اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرما، کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ تلاوت ذکر و اذکار درود پاک کی محبت نصیب فرما۔ اللہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے
ہمارے بھائیوں کے کچھ مقدمات چل رہے ہیں، اللہ فتح اور کامیابی عطا فرما، اللہ فتح اور کامیابی عطا فرما، اللہ ہماری اس حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔